رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں کئی خدشات ہیں، جیسے دجال کا خطرہ ہے، مسیح الدجال آئے گا اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں شرک کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ ایسے خدشات بھی ہیں کہ جو دجال سے بھی بڑھ کر ہیں، فتنہ مسیح دجال سے بھی بڑھ کر ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفی شرک، چھپا ہوا شرک، ایسا شرک کہ جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اس کی مثال یوں آپ نے دی کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ نماز کو اچھا کر کے، خوبصورت کر کے اور لمبا کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خفی شرک ہے، شرک خفی ہے، مخفی شرک ہے۔ تو فرمایا کہ مسیح دجال سے زیادہ مجھے تم پر اس بات کا شکوہ اندیشہ ہے کہ تم مخفی طور پر شرک کرنے لگ جاؤ گے۔ مورتیاں تو نہیں پوجو گے، لیکن عبادت گزار ہوگے، مومن ہوگے، مسلم ہوگے، لیکن دوسروں کو دیکھ کر اپنی عبادات، اب یہ صرف نماز میں نہیں ہے، ہر عبادت، یعنی جو بھی کام خالصتاً اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہونے لگے گا، چاہے زندوں کو خوش کرنے کے لیے، چاہے مردوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ایسے اعمال بھی کیے جاتے ہیں جو مردوں کو راضی کرنے کے لیے اور مردوں کو خوش کرنے کے لیے، فوت شدہ بزرگان دین اور فوت شدہ اعزاء و اقرباء کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یعنی عبادت کا جو کام زندوں کے لیے کرنا منع تھا، ہم زندوں سے آگے بڑھ کے مردوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ شرک خفی، آج اس سے ہمیں کتنا بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح صرف نماز ہی نہیں بلکہ کوئی تقریر ہوتی ہے، کوئی وعظ ہوتا ہے، کوئی خطبہ ہوتا ہے، کوئی اسٹیج پر یا بڑے بڑے میدانوں میں تقریریں ہوتی ہیں، اس میں بعض اوقات اگر کسی انسان کے دل میں یہ آ گیا کہ فلاں پیر صاحب اور فلاں وزیر اعظم اور فلاں یہ بھی میری محفل میں موجود ہیں اور فلاں فنڈ دینے والے اور ڈونگرے تعریفوں کے ڈونگرے برسانے والے یہ بھی میری محفل میں موجود ہیں، تو چلو آج ساری قوتیں صرف کر دی جائیں، ساری صلاحیتیں باہر آ جائیں۔ تو کہاں گیا خلوص؟ اخلاص کہاں گیا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میرے حج عمرے، میرا جینا مرنا للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے قرآن۔ تو فرمایا یہ شرک خفی ہوگا کہ انسان نماز کے لیے نیت باندھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور جیسے ہی دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، اب وہ دیکھنے والے ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، کسی سے زیادہ امید، کسی سے کم امید، تو کسی بھی بندے کے لیے اپنی نماز خوبصورت کر دیتا ہے، اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے، تو یہ شخص شرک خفی کر دیتا ہے۔